अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। मुल्क में जो हैजान की कैफियत थी वो ख़त्म हो गई और असम्बलियाँ बना दी गई हैं, और फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और हमने देखा असम्बली का जो पहला सेशन था उसके अंदर खूब नारेबाजी हुई, और आज तो हमने ये भी देखा कि हल्फ भी उठा लिया गया है। लेकिन सवालात बहुत सारे हैं कि जो माजी के अंदर हलीफ हुआ करते थे वो आज हरीफ नज़र आ रहे हैं, वो अपोजिशन का रास्ता इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं, वो हुकूमत के साथ नहीं बैठते नज़र आ रहे हैं। ये पेचीदगियाँ, ये बेज़ाब्तियाँ क्यों होती नज़र आ रही हैं? रवाबित बढ़ते चले जा रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, मुशावरत हो रही है, लेकिन माजी के जो दोस्त थे वो आज क्यों जुदा जुदा नज़र आ रहे हैं? और जो माजी के अंदर दुश्मन तस्वुर किए जाते थे आज उनमें कुर्बतें बढ़ती क्यों नज़र आ रही हैं? इसी पर बात का आगाज़ कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असलम गौरी साहब मौजूद है। असलम साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ अनसब रज़ा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ अखुनज़ादा चटान साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ सरबुरन खान साहब भी मौजूद होंगे। मैं आप सबकी इजाज़त से ज़रा असलम गौरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। असलम गौरी साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा मौलाना साहब का कराची का दौरा, क्या ये दौरा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो माजी के अंदर सियासी हरीफ रहे हैं उनको हलीफ में बदलने के लिए दौरा किया गया? नहीं जी, हमने एक फैसला किया था कि हम इस जो जमहूरियत, कंट्रोल्ड जमहूरियत है, इस जमहूरियत का मजीद हिस्सा नहीं रहना चाहते। तो हमारी मरकजी मजलिस आमला जो मरकजी उहदेदार है उन्होंने जो फैसला किया था, उन्होंने चूंकि हम दस्तूर में तरमीम नहीं कर सकते तो इसलिए हमने उसे अपनी मरकजी जनरल कौंसिल की तरफ भेजा था ताकि इस पे तरमीम की जाए। उस सिलसिले में हम माहौल तैयार करने के लिए तमाम सूबों का दौरा कर रहे हैं। इससे कबल हम इस्लामाबाद और KPK जा चुके हैं, और कल कराची आना का मतलब भी यही था। पूरी सिंध की हमारी जनरल कौंसिल, सूबाई जनरल कौंसिल शरीक थी, उससे हमने इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा मरकजी मजलिस आमला का। और परसों इंशाल्लाह हम लाहौर में हमारा इजलास हो रहा है जनरल कौंसिल का, और वहाँ भी इसी सिलसिले की कड़ी है। हमारी आमद और जामद उसी सिलसिले में किसी से राब्ते बढ़ाने या कम करने के लिए नहीं है। ठीक है, इस वक्त अखुनज़ादा चटान साहब मौजूद हैं। चटान साहब, ज़रा ये जानना चाहूँगा, आपने असलम गौरी साहब का स्टेटमेंट सुना, ऑब्वियसली नैरेटिव है JUIFA का, आप लोगों के साथ बड़ी कुर्बतें रही हैं मौलाना साहब की, और PDM को लीड भी किया है फजल रहमान साहब ने। ये ऐसा क्या हो गया है कि इस वक्त दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और अपोजिशन का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से रवाबित तो हैं, मुशावरत का अमल क्यों नहीं शामिल हो रहा है इसमें? इतनी दूरियां क्यों बढ़ गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत तो मुफाहमत का सियासत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जदोजहद ये है कि हम इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाए, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, दहशतगर्दी ने एक बार फिर बदतरीन शक्ल में सर उठाया है, और इन तमाम मसाइल पे हम तब काबू पा सकते हैं जब सब हम सारे एक पेज पे आ जाते हैं, चाहे कोई अपोजिशन में है, चाहे कोई हुकूमत में है। न सिर्फ सियासतदान बल्कि इन इश्यूज पे जो मुल्क की इश्यूज है, जो रियासत की इश्यूज है, क्योंकि ये मुल्क की रियासत हम सब का है, तो इस पे हम सब जब एक पेज पे आ जाएंगे तो इस मसाइल पे हम काबू पा सकते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कोशिश यही है कि सबको इकट्ठा करें, सबको एक पेज पे लाए, और मौलाना साहब से भी हमारी बातचीत जारी है, हमारी MQM से भी जारी है। हम कोशिश करते हैं कि हम PTI से भी बातचीत करें और सबको इस अच्छा, मुल्क के मुझे ये मसाइल बता के दें लिए। चटान साहब, मौलाना साहब का या जरदारी साहब का कोई राब्ता हुआ है रिसेंटली अभी, आपके इल्म में है? देखिए जी, चंद दिन पहले हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब और एक मुकम्मल टीम के साथ मौलाना साहब के साथ पास गया था। हो सकता है जरदारी साहब खुद भी जाके इनके साथ मुलाकात करें। तो हम तो राबिते ख़त्म नहीं करते हैं और मौलाना से तो बिल्कुल ख़त्म नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने और हमने जमहूरियत के लिए, उन्होंने और हमने हाइब्रिड हुकूमत के खात्मे के लिए मौलाना साहब की तो बड़ी मुत्तहिद और कुर्बानियां हैं मुख्तलिफ PDM को चलाने में, PDM को आगे ले जाने में। आप लोगों को जरा कोशिश करनी पड़ेगी आगे बढ़ के। बहरहाल, एक मैं कमेंट यहाँ पर इनिशियल जो कमेंट अनसब रज़ा से भी ले लूँ। आपके वजीर आज़म बन चुके हैं अनसब, अब वो मुआशी प्लान, वो तमाम चीज़ें, लेकिन मौलाना साहब के बगैर कैसे चला जाएगा? मौलाना साहब तो इस वक्त रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते थे PDM की, आज आप लोग मनाने नहीं जा रहे हैं, आज आप लोग हुकूमत का हिस्सा नहीं बना रहे हैं। क्या सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि वजारत उज़्मा आप ले जाते, सदारत वो ले जाते, सदारत के लिए मना किया गया क्या आप लोग की जानिब से?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ بلال بھائی مجھے اپنے پروگرام میں لینے کے لیے، اور باقی تمام دوستوں کو پیپلز پارٹی کے اور JUF کے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی سلام۔ نہیں، مولانا صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی خاص ہدایت پر اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات الیکشن کے بعد مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی۔ مولانا صاحب کا ایک اپنا موقف ہے اور ہم ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے مسائل بلال بھائی اس طریقے کے ہیں اس وقت کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے۔ بالکل میاں شہباز شریف صاحب نے آج وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے، لیکن اگر ہم باقی ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقیناً مولانا صاحب کی بھی ضرورت ہے، اور مولانا صاحب کی جو سوجھ بوجھ ہے، جو ان کی سمجھ ہے، وہ ہمیں ضرور درکار ہوگی، اور ہم بالکل پوری کوشش کریں گے مولانا صاحب کو کسی طریقے سے بھی راضی کیا جائے، ان کو منایا جائے، اور ان کو بالکل ہم حکومت میں شامل بھی کرنا چاہیں گے۔ میں پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی موقع پورا دوں گا کہ آپ منا لیں۔ اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غوری صاحب، منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں دونوں جماعتوں کی جانب سے، لیکن مولانا صاحب مان کیوں نہیں رہے؟ ایسا کیا مانگا ہے جو یہ دونوں جماعتیں نہیں دے پا رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ان کے درمیان میں بڑا ایک ریلیشن ہے، بڑا تعلق ہے، اور آج سے نہیں ہے، 70 کے دور سے پیپلز پارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ MRD کی تحریک ہو یا کوئی بھی تحریک ہو، ہم نے جمہوریت کے لیے مل کے قربانیاں دی ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اب آہستہ آہستہ یہ جو ہم اس کو کبھی سلیکٹڈ حکومت، کبھی کیا چیز، یہ 2018 کے انتخابات کو تو ہم سلیکٹڈ حکومت کہہ رہے تھے، اور ہم سب تو اس پہ ایگری تھے، اور آج تو 2018 کے انتخابات تو ہمیں درست نظر آ رہے ہیں جو 2024 میں سب کچھ ہوا ہے۔ اب تو وہ جیتنے والے خود شرمندہ سے نظر نہیں آتے آپ کو، کہ وہ کوئی جیتنے والے، کوئی وزیر اعظم حلف اٹھا رہا ہے یا کوئی صدر صاحب ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں 18 کے انتخابات آپ کو صحیح نظر آ رہے ہیں؟ یہ سب پریشان حال ہیں جو اس وقت آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ جاری ہے، لیکن وہ صدرت مملکت کا عہدہ تو لے رہی ہے، وزارتیں لے نا۔ اگر ملک کے لیے صحیح فیصلے کرنے ہیں تو معاشی فیصلے کرنے ہیں نا، صدارت لینے سے یا گورنر لینے سے تو معاشی فیصلے نہیں ہوں گے، معاشی فیصلے تو کابینہ کے اندر ہوں گے، وہاں پیپلز پارٹی نہیں جا رہی۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اس وقت ہمارا صرف موقف یہ ہے کہ ہمیں نہ پیپلز پارٹی سے ناراضگی ہے، نہ ہماری مسلم لیگ نون سے ناراضگی ہے، ہمارے پرانے دوست ہیں، اختلاف رائے کا ہو سکتا ہے، کوئی لین دینے کی ناراضگی بھی نہیں ہے، ہماری تو واحد ناراضگی سسٹم سے ہے کہ ہمیں اس سسٹم میں آہستہ آہستہ ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ آج ایک MP چن کے اسٹیبلشمنٹ نے ایک MNA اپنی مرضی سے بٹھایا ہے، اور میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی خود کہتی ہے کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی، اور MQM کہتی ہے کہ کراچی سے باہر اندرون سندھ میں دھاندلی ہوئی۔ اچھا اسلم غوری صاحب، 18 تک تو آپ لوگ بھی یہ کہتے تھے نا، دھاندلی نہیں ہوئی، 18 تک تو آپ لوگ بھی یہ کہتے تھے خان صاحب کو لانے والے کون ہیں، خان صاحب بھی دھاندلی سے آئے، لیکن یہ ایسا کیا ہو گیا کہ خان صاحب کے موقف کے اندر آپ کا موقف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ قربتیں کیسے بڑھ گئی ہیں عمران خان صاحب سے مولانا صاحب؟ میرا خیال ایسا ہمارا موقف نہیں ملا ہے، لیکن وہ ایک پوائنٹ پہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے ایک بولڈ آواز اٹھائی ہے کہ یہ انتخابات درست نہیں ہوئے اور جعلی ہے، تو ہم اس پہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پارٹی چیئرمین نے حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس آئیں۔ اسی ایک نقطے پہ بات ہوئی ہے۔ سیکنڈ ٹائم وہ آئے تو وہ ہمارے پاس ووٹ لینے آئے تھے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کا، تو ان سے ہم نے معذرت کی کہ ہماری پارٹی کا یہ ڈیسیژن ہے کہ ہم اس پروسیس کا پورے کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے آگے جا کے ہم یہ اسمبلیاں اور یہ سب کچھ، یہ سب ادارے چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے اخونزادہ چٹان صاحب، آپ نے پوری گفتگو تحمل سے سنی، میں دیکھ رہا تھا چہرے کے تاثرات کبھی آ رہے تھے کبھی جا رہے تھے۔ ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت وزارتیں آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں، لیکن اہم عہدے آپ لوگوں کے پاس ہیں، اور مولانا کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن آپ نے موقف سن لیا ہوگا JUF کا کہ مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2018 کا مینڈیٹ اب اصلی نظر آ رہا ہے 2024 کے آگے۔ تو اس جعلی مینڈیٹ اور آپ کے دیرینہ پرانے ماضی قدیم اور قریب کے دوست اس وقت آپ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کس طرح کتنا پریشر ہوگا پھر اس حکومت کے لیے کہ 1-1.5 سال ٹک سکے گی کیا یہ حکومت؟ 5 سال پورے کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ دیکھیے جی، آپ نے سن لیا ہمارے بھائی کو، ان کا گلہ ہم سے نہیں ہے، ان کا گلہ کہیں اور سے ہے۔ اچھا، جہاں تک ہمارے مینڈیٹ کا تعلق ہے تو ہم تو اپنے مینڈیٹ پہ آج بھی تیار ہے۔ گلہ کس سے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کسی کو الیکشن کمیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ہائی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے،
اگر کسی کے پاس فارم 45 ہے کہ اس میں جیتا ہے اور ہمارا کوئی نمائندہ اناؤنس ہوا ہے، وہ ہمارے پاس فارم 45 لائے، ہم اپنا سیٹ اس کو چھوڑ دیں گے۔ اگر دوبارہ کوئی ہمارے ساتھ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو ہم دوبارہ بھی اس کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ مولانا صاحب کا مینڈیٹ پہ اگر ڈاکہ پڑا ہے بقول میرے بھائی کی، تو وہ تو پڑا ہے پختونخوا میں۔ پختونخوا میں تو مسلم لیگ نون جیتا ہے، نہ پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے، وہاں پہ تو پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا ہے۔ تو ان کا گلہ ہماری طرف نہیں ہے، ان کا گلہ کچھ اور لوگوں سے ہے، اور میرے خیال سے ان کو یہ بھی گلہ نہیں ہوگا کہ کیونکہ ان لوگوں پہ یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جتوایا ہے۔ نہیں، گلہ کس سے، ذرا یہ بات کلیئر کریں چٹان صاحب، گلہ کس سے؟ کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے تو میاں صاحب کو بھی کہا کہ آ کے اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہمارے ساتھ، مینڈیٹ تو جعلی ہے، وہ تو آپ کا مینڈیٹ بھی نہیں مان رہے بھائی۔ دیکھیں، آپ کسی کے ماننے نہ ماننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا۔ اس ملک میں آئینی ادارے ہیں، یہاں پہ الیکشن کمیشن ہے، یہاں پہ الیکشن ٹریبیونل ہے، یہاں پہ ہائی کورٹ ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ کسی بھی حلقے پہ کسی کو بھی شک ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمیں ثابت کریں کہ ہم نے آپ کو کے ساتھ کوئی داندی کی ہے یا ہمیں کوئی مفت میں سیٹ دیا گیا ہے، تو ہم تو اس پہ بھی تیار ہیں۔ اور مولانا صاحب کا تو یعنی سندھ میں پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے اتنا اکثریت نہیں ہے کہ کوئی حلقہ یا جیت سکتے ہیں، یا انہوں نے جیتنا تھا اور ہم نے ان سے زبردستی لی ہے۔ وہاں پہ تو ہم نے 1 لاکھ لیڈ سے جیتا ہے، جی ڈی اے سے بھی اور ہر ایک سے بھی۔ اچھا، تو پھر بھی اگر کسی کا کوئی پیپلز پارٹی کے بارے میں کسی کا کوئی تحفظات ہے تو وہ اس کو آئینی اداروں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ٹریبیونل میں جانے کی ضرورت ہے، نہ الیکشن کمیشن میں جانے کی ضرورت ہے، نہ ہائی کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے۔ سیدھا زرداری ہاؤس آئے، ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ آئے، اپنے ساتھ فارم 45 لائے اور ہمارے سامنے رکھ دی کہ یہ فارم 45 ہے اور یہ ہم نے اس میں جیتا ہے۔ یہ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کی حیثیت سے میں زرداری صاحب کی بہاف پہ اور چیئرمین بلاول صاحب کی بہاف پہ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم وہ سیٹنگ کے لیے خالی کر دیں گے۔ ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر دین کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور میں کسی چیز کو اہمیت ہے تو وہ ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو ہم جمہوریت کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے، ہم جج مینڈیٹ نہیں لے سکتے۔ اگر کسی کو شک ہے تو آئے۔ اوکے، اب ہم فیصلے کر رہے ہیں۔ فیصلوں کی اگر بات کی جاتی ہے تو مسلم لیگ نون اس وقت ہر زبان زد عام ہے۔ انصب، پی ڈی ایم بنائی گئی، پی ڈی ایم زرداری صاحب کلیم کرتے ہیں کہ میں نے بنائی، مولانا صاحب نے اس کو لیڈ کیا، اور پھر تمام لوگوں کے ہونے کے، تمام سیاسی جماعتوں کے ہونے کے باوجود سارا ملبہ گرتا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب پر کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے، کڑے فیصلے، وہ شہباز شریف صاحب یا نون لیگ نے کیے تھے۔ ایسا ہی کچھ اس بار بھی تو نہیں ہونے جا رہا؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تو بن چکے ہیں، بہت سارے اعلانات بھی کر چکے ہیں، ویزا فری کی بات بھی کر دی دوست ممالک کے لیے، بہت کڑے فیصلے بھی کر رہے ہیں اس وقت، لیکن ایسا تو نہیں ہے یہ اتحادی حکومت ایک بار پھر وہ کام کر کے دکھائے کہ تمام ملبہ جا کر جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف کے اوپر گر جائے؟ دیکھیں، پاکستان جس قسم کے مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور جس قسم کے مشکل معاشی فیصلے کرنے ہیں، جس وقت ہم بانی پی ٹی آئی کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا اور اس کے بعد ہمیں حکومت ملی، تو اس وقت بھی کئی دوست ہمیں سمجھا رہے تھے کہ حکومت نہ لیا جائے، حکومت لینے کا آپ کو الیکشنز میں نقصان ہوگا، لیکن ہم نے فیصلے پاکستان کے لیے کرنے تھے۔ اگر ہمیں اپنی ذات کے لیے یا اپنی سیاست کے لیے فیصلے کرنے ہوتے تو شاید ہم اس وقت بھی اقتدار نہ لیتے۔ تو اگر آج بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مشکل فیصلے کرنے سے کوئی ہماری سیاست کو یا ہماری مقبولیت کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو پاکستان کی خاطر ایسی 100 اور لاکھ مقبولیت قربان اور بار بار قربان۔ مقبولیت تو پہلے نقصان پہنچ چکا ہے، اگر آپ کو لیکن مشکل فیصلے بالکل، لیکن اگر نہیں مقبولیت کو کوئی ایسا نقصان اگر پہنچا ہوتا بلال بھائی تو ہمیں پاکستان کی عوام مینڈیٹ نہ دیتی پاکستان پہ جو ہے وہ رول کرنے کا۔ لیکن اگر بہرحال کوئی مقبولیت کو کوئی نقصان پہنچتا بھی ہے یا کسی قسم کا بھی ہمارے موقف کو کوئی نقصان، تو پاکستان کے لیے ایسی لاکھ مقبولیت قربان۔ اور جہاں تک بات رہی الیکشن میں دھاندلی کی، میں چٹان صاحب کی بات سے اگری کروں گا کہ مولانا صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ پی ڈی ایم میں ہمارے سربراہ تھے، لیکن مولانا صاحب کی پارٹی کا پنجاب میں تو کوئی اسٹیک نہیں ہے، اور ہم تو پنجاب سے جیت کے آئے ہیں زیادہ تر۔
बाकी सूबों से भी जीते हैं, बलूचिस्तान से भी जीते हैं। चलें ठीक है, मैं जरा मौलाना साहब का तो कोई, ठीक है, मौलाना साहब का जहाँ स्टेक है, हाँ। वो तो मौलाना साहब से जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। चले मैं यहाँ पर एक खबर भी ब्रेक कर देता हूँ। ज़राए कुछ ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम के जो इस वक्त गवर्नर हैं कामरान टिसोरी साहब, कोशिशें की जा रही थी कि कामरान टिसोरी साहब को जो है वो आगे और कंटिन्यू कराया जाए, लेकिन आप ही की जमात के अंसब रज़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नासिरुद्दीन महमूद साहब को गवर्नर सिंध बनाने की जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए बता रहे हैं, अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी कितना जोर लगाती है नासिरुद्दीन महमूद साहब को गवर्नर सिंध बनाने के लिए, और एमक्यूएम को पीछे धकेलने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कहा गया कि आपके नंबर, हमारे नंबर पूरे हम दोनों के, आपका होना ना होना बराबर है। बहरहाल असलम गौरी साहब, इस पर मैं आपका कमेंट एमक्यूएम मैं इस पे कमेंट करना चाहता हूँ। एमक्यूएम बिल्कुल हमारे बिल्कुल नंबर पूरे हैं हमारे पीपल्स पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि एमक्यूएम को साथ रखें, और सिर्फ एमक्यूएम नहीं बल्कि गवर्नर नहीं देना चाह रहे आप लोग, आप गवर्नर नहीं देना चाह रहे उनको। नहीं, ये तो देखें, ये तो मैं जरा JUIF का मौक़िफ़ भी ले लूं। असलम गौरी साहब, जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि PTI की जो हुकूमत का खात्मा हुआ था उसके बाद एक लेटर, एक खत जो है वो लहराया गया था। अब तो वो तमाम चीज़ें पब्लिक हो चुकी हैं, वो तमाम जो मामलात थे वो लेटर के, ज़रा ये बता दें कि वो मामला सच था या आज आप लोगों का जो नैरेटिव है PTI के लिए, और फिर वो बाजवा साहब के लिए भी कह दिया मौलाना साहब ने, फिर उसके बाद वो फैज साहब का भी नाम ले लिया, वो तमाम चीज़ें खुलकर आया हो गई हैं, या ये अभी जो इस वक्त नैरेटिव है ये असली है? देखिए, हमारा जो नैरेटिव इस टाइम PTI के साथ कोई इत्तेहाद थोड़ी हुआ है, या कोई हमने कोई बैठ के कोई ऐसी चीज थी। वो जो भी है, अदालतों ने जो फैसला किया हम अदालतों के साथ खड़े हुए, जो भी अदालत डिसीजन लेती है हम अदालत के साथ होते हैं। लेकिन मेरे भाई जो मुस्लिम लीग नून को अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी एक अजीबोगरीब बात की है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस गुफ्तगू से, मुझे मजबूरन अब जवाब देना पड़ रहा है। मैं बड़े एहतराम के रिश्तों के साथ बात कर रहा था कि वो कह रहे JUI का पंजाब में स्टेक नहीं है। मैं बताऊं आपको, जिस दिन मेरा आजादी मार्च इस्लामाबाद लाहौर की बत्ती चौक में खड़ा हुआ था, उस दिन मियां नवाज शरीफ जहाज पे चढ़ रहे थे। JUI का स्टेक नहीं है। मुझे ये बताया कि मरियम नवाज शरीफ को जब गिरफ्तार करने के लिए जा रहे थे और PDM के इजलास में मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरी बेटी के साथ पहले भी ज्यादती की, आप पता नहीं फिर गिरफ्तार करके उसको क्या अजियत देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने उसी वक्त मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को टास्क दिया था कि लाहौर पहुंचो और मरियम को गिरफ्तार नहीं होने देना। JUI के कारकुन थे, मुस्लिम लीग नून कहीं भी नहीं थी, JUI के कारकुन थे। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का घेराव किया था, मरियम बीबी की जबान कैंसिल नहीं होने दी थी। इस्लामाबाद के धरने का भी तस्करा कर देना नहीं है। असल में ये है बहरानों के दोस्त, जब ये फंसे होते हैं, इनकी गर्दन कहीं लटकी होती है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है गौरी साहब, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस वक्त हुकूमत में आ चुके हैं, ये आपका साथ छोड़ दिया, आप शिकवा कर रहे हैं इनसे, ऐसा क्यों फील हो रहा है? मैं शिकवा नहीं, मैं इन्होंने बात की है तो मैंने उसका जवाब दिया। इन्होंने अगर ये ना करते तो मैं इस तरफ ना जाता। मैं इन्होंने मेरे भाई ने बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हो रही है कि अब शिकवे शिकायतें शुरू हो गए। बताना पड़ेगा अभी तो मैं इंशाल्लाह, फिर अगर इस तरफ ले जाएंगे तो फिर अब तो पंजाब में हमारा स्टेक नहीं, तो हमें बताना तो पड़ेगा इनको। नहीं तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं, कोई धरना प्लान कर रहे हैं? फिर मौलाना साहब के धरने तो बड़े मजबूत होते हैं। जी, हम फिलहाल धरने की तरफ तो नहीं जा रहे, तहरीक की तरफ जरूर जा रहे हैं। और उसका मैंने कहा कि हमारी जनरल काउंसिल का इजलास ईद के बाद होगा, जिसमें हम डिसीजन लेंगे और उसके बाद हम अगला फैसले जो भी होंगे हम ऐलान करेंगे उसमें। असलम गौरी साहब, हम इस तरह के कंट्रोल देखें। चटान साहब जिस इलाके में रहते हैं वो बेहतर समझते हैं। 100 से ज्यादा मेरे कारकुन शहीद हुए हैं, और मेरे उलमा, मेरे कारकुन, मेरे रहनुमा, मेरे लीडर, और वो सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन में शहीद हुए हैं। और हमें आखिरी दिन तक किसी ने वहां पर आखिरी दिन तक हमें काम नहीं करने दिया, हमारी कन्वेंशन नहीं करने दी हमें जनाब इलेक्शन। नहीं, आप लोगों के ऊपर बड़ा टफ टाइम गुजरा है। इस बात का मैं भी जो है वो एतराफ करता हूँ आपकी इस गुफ्तगू का कि टफ टाइम गुजरा है आप लोगों का उस इलाके के अंदर। आज तक है जी, आज तक टफ टाइम है। हम आज भी वहाँ, अभी पर पिछले दिनों असद महमूद की रीपोलिंग हुई है कुछ स्टेशनों पे, वहाँ पर जो सूरत रात से लेकर सुबह तक फायरिंग होती रही है। एक तरफ से फौज खड़ी थी, दूसरी तरफ से तालिबान खड़े होते हैं, हम बीच में वोट डाल रहे थे। लेकिन गौरी साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा नाराज हो गया आपसे। जब ये बात, देखे मेरी बात सुने, जब ये हम बात चीख रहे थे, हम कह रहे थे, हम मिन्नत कर रहे थे, मेरी बड़ी पार्टियों ने, जो 2 सूबों की बड़ी पार्टियां हैं पंजाब और सिंध की, उन पार्टियों ने छोटे सूबों की इस इल्तजा पे गौर नहीं किया। ये बदकिस्मती इस मुल्क की कि छोटे सूबे रोते रहते हैं, बड़े सूबे अपना उल्लू सीधा करते हैं, छोटे सूबों को साथ मिलाते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। हम पंजाब को, देखे बात सुने, हम पंजाब को, मुल्क को, पाकिस्तान को इस वक्त 1970 की पोजीशन में ले आए हैं। आप देख लें मरकज में क्या है, जो हुकूमत बनने जा रही है 2 सूबों का, उसमें कौन लोग हैं उसमें शामिल है? कोई सिर्फ 3, ये 2 सूबे
दो सूबे हैं, सिंध है और पंजाब है, वो मरकज की हुकूमत बना रहे हैं। ठीक है। बलूचिस्तान से कौन इनके साथ है? महगल साहब हैं, चकधरी साहब हैं, जीयूआई है, उनके साथ नहीं खड़ी हुई। अच्छा गौरी साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। मैं एक मिनट, गौरी साहब नाराज हो गए जी, मैं एक सवाल कर लूं। अंसब थोड़ा सा तवक्कुफ रखें। अंसब असलम गौरी साहब, अब मेरा सवाल ये था, आपकी तमाम बातें बिल्कुल सही, मेरा अंदेशा खदशा मुझे ये कि अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, ये दोनों तैयार बैठे जवाब देने को, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। मैं चाह रहा हूं इस सवाल का आप जवाब दे दें कि खान साहब ने एक लेटर लहरा दिया था जिसके ऊपर बड़ा वाजे जो है वो मौक़िफ़ आ गया था तमाम सियासी जमातों का। वो जो उस वक्त मामला था वो असली था, या फिर इस वक्त जो आप लोगों ने इंकशाफात किए हैं बाजवा साहब के और फैज साहब के, और वो तमाम चीज़ें कैंपेन का अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए कौन प्रेशराइज करता है, मौलाना साहब ने सबके नाम लिए, ये वाला मामला असली है? जरा इसको क्लियर कर दें प्लीज। देखें, ये वाला मामला जो आप दूसरा कह रहे हैं कि अदम एतमाद वाला मामला, ख्वाजा सफदर साहब ने इस मामला की तस्दीक की है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि सैफर वाला मैंने पहले भी आपको कहा, जो अदालत ने फैसला किया, हम अदालत के फैसले के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा चलें ठीक है। अखुंज़ादा चरान साहब, मैं ज़रा इस पर कमेंट चाहूँगा, आपका काउंटर कमेंट जो आपने गुफ्तगू सुनी है कि इस वक्त मौलाना साहब की सियासी जमात जो है वो इस वक्त नाला बैठी हुई है, नाराज़ है, और शिकवा ये है कि असम्बली के अंदर मैंडेट, जो असली मैंडेट है वो बाहर बैठा हुआ है और जो मैंडेट नकली है वो अंदर बैठा हुआ है। तो फिर कहाँ से कैसे चलेगी कहानी अगर ये अपोजिशन का हिस्सा बन जाते हैं? आपको नहीं लगता कि बहुत टफ टाइम देने वाली है अपोजिशन आपको तारीख में सबसे पहली दफ़ा? देखिए जी, हमको नहीं मुस्लिम लीग नून को, हम तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो आपने ऐसी, ये तो आपने तो बड़ी अजीब जुमले से आगाज किए कि आपको टफ टाइम ही देंगे। आप इस वक्त हिस्सा है भाई, आप वजारतों में नहीं है लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा है। जो हकीकत है हम वही बयान कर रहे हैं। हम असेंबली में भी जा रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। अंसाब इस जुमले को याद रखिएगा, आपसे कमेंट लूंगा मैं इस पर। जी जी कंटिन्यू भाई, मेहरबानी करके अब मुझे बात करने दे। आप सवाल करते हैं, जब मैं मुंह खोलता हूँ तो आप लुकमा देते हैं, तो इस तरह से तो बहस नहीं होगा। मैं लुकमा ना दूं तो हजम नहीं होगा खाना। चलें कंटिन्यू। नहीं तो बस आप मेहरबानी करके ना टाइम पे लुकमा दो, बगैर टाइम के नहीं। मैं आप कंटिन्यू करें जनाब साहब, आप कंटिन्यू करें। आप बात को मुकम्मल नहीं करने देते, तो इस तरह तो फिर नहीं होता है ना भाई। बात असल में ये है कि हम हुकूमत असेंबली में आए हैं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। हमारी भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि पीयर एंड पीयर इलेक्शन ने साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ नहीं है। दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे और मुस्लिम लीग के बुनियादी इख्तिलाफात है, बुनियादी इख्तिलाफात थे और बुनियादी इख्तिलाफात रहेंगे। लेकिन अगर हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि फिर इलेक्शन होगा। क्या हमारे मुल्क दोबारा इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? गौरी साहब ने जो बातें की, मैं इनके बातों के साथ 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि भाई इस मुल्क में एक आईन हमने बनाया है। हर इदारे को चाहिए कि अपने आईनी इख्तियारात के अंदर रह के काम करे। आईन ने जिसको जो काम दिया है वो काम करे। लेकिन ये है कि हमने इस मुल्क में 1000 तजरीबे की। हमारे मुल्क में मसाइल का हल, चाहे जमहूरियत कितना भी बदतरीन जमहूरियत हो, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने डिक्टेटरों को आजमाया, हमने टेक्नोक्रेट्स को आजमाया, हमने हाइब्रिड हुकूमत को आजमाया। हम समझते हैं कि रातों रात इनकलाब नहीं आ सकता है, रातों रात सब कुछ ठीक नहीं हो सकते हैं। हम जब ये सिस्टम चलाएंगे तो इसमें बेहतरी आएंगी। दुनिया में जो मुहज़्ज़ब कौमें हैं, दुनिया में जो तरक्की याफ्ता जमहूरियत पसंद कौमें हैं, बरतानिया का आप देख ली, शुरू का आप इनका जमहूरियत का देख ली, इनकी भी हालात ऐसे थे। इंडिया का आप देख ली, इंडिया की भी हालात ऐसे थे। लेकिन जब इन लोगों ने सिस्टम को चलाया तो इसके बाद इसमें बेहतरी आ गई। तो यही वजह है कि हम चाहते हैं कि सिस्टम को हम चलाएं, लेकिन सिस्टम डिरेल न हो। लेकिन तो चढ़ान साहब एक और का भी साथ दे रहे हैं, असेंबली में भी आ रहे हैं। ठीक है आपके मैं मौक़िफ़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, जमहूरियत है, आप अपना मौक़िफ़ बयान करने का हक़ रखते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, आपने आगाज़ किया गुफ्तगू का कि अगर मलबा गिरेगा, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि अगर क्रिटिसिज्म होगा तो वो नून लीग पर होगा। तो फिर आपने मुल्क की खातिर ये कुर्बानी दी है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने हैं, लेकिन कोई आपने वजारत नहीं ली है। ये तो वही माजी का स्क्रिप्ट रिपीट हो रहा है। PDM बनाई थी, जरदारी साहब ने क्लेम किया था कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने वज़ीर आज़म बनाया, उसके बाद बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब,
کہتے رہے الیکشن سے 3 ماہ پہلے کہ ہمارے تو فیصلے ہی نہیں ہوتے تھے, ہم تو ان فیصلوں میں مشاورت میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے, سارے فیصلے شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے. اس وقت میں ذرا سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں پریسائزلی کہ مشاورت کے عمل میں نون لیگ آپ لوگ کو ساتھ رکھ رہی ہے یا پھر نہیں الگ رکھے گی آپ کو؟ نہیں, مشاورت میں تو ایشو ٹو ایشو ہم مشاورت کریں گے. جہاں تک ہمارے وزارت نہ لینے کا تعلق ہے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ 16 مہینے ہم شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظمی میں ہم 16 مہینے ان کے ساتھ وزارتوں میں رہے ہیں, ماسیوائی چیئرمین بلاول بھٹو کو اور بے نظیر انکم سپورٹ کا. ہمارے وزیروں کے ساتھ کا اختیارات نہیں تھا, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم وزارتوں میں نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کولیشن ہو, گورنمنٹ ہو, تو حکومت کا یہ جواز بھی ہوتا ہے, یہ اس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کولیشن حکومت تھا, اس وجہ سے ہم نے کل کی فیصلے نہیں کی. اب اس کو ہم نے بالکل فری ہینڈ دیا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ تعینات کریں, وزارت اپنی مرضی کے لوگوں کو دے دیں, اور جس طریقے سے آپ ان لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں آپ حل کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ لوگوں کے سامنے رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے, اور ان کو زیادہ کولیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اور مسلم لیگ ہے تو حکومت چل سکتا ہے. ہمارے پاس بھی سمپل اکثریت نہیں تھا 2008 سے لے کر 2013 تک. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے مفاہمت کی سیاست کیا, جب ہم نے انتقام کی سیاست کو دفن کیا, ہم نے 18ویں ترمیم کیا, ہم نے سوات پہ پاکستان کا ایجنڈا لگایا, ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا, ہم نے صوبوں کا ان کا حق دیا, ہم نے NFC ایوارڈ کیا 15 سال بعد, ہم نے آٹے کا بحران ختم کیا, چینی کا بحران ختم کیا, تنخواہوں کو 200% بڑھایا, پینشن کو 150% بڑھایا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. تو ہم نے اس کو کھلا میدان دیا ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے, اس عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, تو آپ آگے بڑھے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے اتنی زبردست جو ہے نا وہ چیزیں گنوائی ہیں, لیکن وہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ سب ہم نے ڈالر کو اوپر پہنچایا, ہم نے پیٹرول کو اوپر پہنچایا, ہم نے مہنگائی کو اوپر پہنچایا, ہم نے غربت کو اوپر پہنچایا, ہم نے بے روزگاری کو اوپر پہنچایا, ہم نے قتل و غارت کو اور دہشت گردی یہ جو پروان چڑھنے لگی تو سیکیورٹی لیبس آنے لگے, اس کے لوز پول کو کس نے آگے بڑھایا؟ یہ تمام چیزیں کس کی حکومت میں ہوئی ہیں؟ انصب ذرا جواب دیجئے گا. یہ بلبہ تو آپ پر گر رہا ہے. کوئی پرانی باتیں تو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ 2013 میں کیا حالات تھے, 13 سے 18 تک کیا حالات تھے, اور 18 سے 24 تک کیا. چٹان صاحب میں چاہ رہا ہوں ذرا نون لیگ کا موقف آ جائے, پھر مجھے ذرا ایک اور موقف بھی لینا ہے. انصب ذرا اس پر جواب دیجئے گا. اور چٹان صاحب کے جملے کا جو آغاز تھا کہ اگر کچھ ہوتا ہے وہ تو نون لیگ کے کندھوں پر آئے گی بات, ذرا اس کو کلیئر کر دیجئے گا. ہم نے ریلوے کا خسارہ کم کیا, ہم نے پاکستان میں موٹر ویز بنائے, ہم نے پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے, ہم نے پاکستان کو معاشی پابندیوں سے بچایا, ہم نے پاکستان میں IMF کا آلموسٹ کشکول توڑ دیا. تو یہ بھی ہم نے 2013 سے 18 تک کیا. پچھلے لیکن میں دیکھیں میرے دونوں دوست ہیں, میں پیپلز پارٹی کے دوست بھی, ہمارے چٹان صاحب اور ہمارے JUIF کے دوست بھی جو ہیں, میں برا مان گئے تھے میرے JUIF کے جو ہمارے دوست ہیں, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ الیکشن کا اسٹیک جو پاکستان کی آج تک الیکٹورل تاریخ رہی ہے, اس میں اس قسم کا اسٹیک جو JUIF کا نہیں ہے. دوسری بات, آپ نے غوری صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں 2 سیاسی جماعت جن کا تعلق سندھ اور پنجاب سے, وہ اس وقت مرکز میں حکومت میں ہیں. ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں ہم پیپلز پارٹی اور ہماری مل کے حکومت ہے, تو بلوچستان کا کیسے اسٹیک نہیں ہوگا وفاقی حکومت کے اندر؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلوچستان میں کچھ مخصوص قوم پرست لوگ ہیں, انہی کا اسٹیک کنسیڈر کیا جائے گا وفاق میں؟ بلوچ عوام نے ہمیں ووٹ دیا, پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. اس وقت بلوچستان میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا اور ہم حکومت میں شامل ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پنجاب میں ہماری حکومت ہے, تو تمام لوگ حکومت میں شامل ہیں. اور مرکز میں الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ حکومتی بینچز پہ بیٹھ رہی ہے, اور ہماری پوری کوشش ہے, خواہش ہے, اور ہم التجا بھی کریں گے. وہ حکومتی بینچز پہ بیٹھے آپ کے ساتھ, لیکن کریڈٹ نہیں لیں گے. گزارش بھی کریں گے. اگر آپ کچھ اچھا کریں گے تو وہ کریڈٹ نہیں لیں گے, لیکن اگر کرٹیسزم ہوگا تو یہ یاد رکھیے گا, تب بھی پیچھے ہٹیں گے وہ. کوئی مسئلہ نہیں بلال بھائی, پاکستان کے لیے یہ کندھے حاضر ہیں. پاکستان کے لیے یہ قربانی دینا ہم اس کو کوئی بہت بڑا کوئی نقصان نہیں سمجھتے اگر پاکستان کے لیے یہ قربانی دینی پڑ جائے. اس کے باوجود میں یہ بار بار سمجھتا ہوں ہماری قیادت, ہماری ایسا تو نہیں ہے مجھے کیوں نکالا کے بعد یہ نہ سننے کو ملے مجھے کیوں بلایا. نہیں, اگر اس قسم کی کوئی بات اگر ہوتی تو ہم اقتدار کیوں لیتے؟ ہمیں پتہ ہے پاکستان کن مسائل کا شکار ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. ہم 10 بستہ گزارش کریں گے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے, اور ایون مولانا صاحب کے بھی بار بار اگر ان کے ہمیں گھر جانا پڑا, ہم ان کو بار بار گھر جا کے ان کو منائیں گے
کہ پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے تو پاکستان کی ساری ٹاپ لیڈرشپ کو بیٹھنا پڑے گا, اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. یہ مسائل کسی ایک سیاسی جماعت کی بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلم غوری صاحب, آپ نے گفتگو دونوں کی سنی ہوگی. اس وقت آپ پی ڈی ایم کا حصہ تھے, اس وقت یہ جو اتحاد ہے اس کا آپ حصہ نہیں ہیں. اگر کبھی ایسی کوئی چپکلش ہو جایا کرتی تھی تو مولانا صاحب بیچ بچاؤ کراتے تھے, مولانا صاحب فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت رکھتے تھے. اس وقت کیا لگ رہا ہے اس حکومت کے بارے میں؟ ذرا میں ایک کامنٹ چاہوں گا آپ سے کہ یہ حکومت دیرپا حکومت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی غوری صاحب, آپ کو آواز آ رہی؟ جی آ رہی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک آپ صحیح الیکشن نہیں کروائیں گے, دیکھیے ہم نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے, تمام سیاسی جماعتوں نے قربانیاں دی ہیں. کمپرومائز پہ تو 2018 کے الیکشن کو مان لینا چاہیے تھا. پھر ہم نے کیوں تحریک چلائی, 5 سال کیوں لگے رہے, 3.5 سال تحریک چلاتے رہے. اگر کمپرومائز ہی کرنا تھا, اور آج بھی آپ نے دیکھا نا, آج بھی پیپلز پارٹی کے پاس تقریباً وہی مینڈیٹ ہے, اور آج بھی مسلم لیگ نون کے پاس تقریباً وہی مینڈیٹ ہے, اور تقریباً اسی سے ملتا جلتا پی ٹی آئی کے پاس مینڈیٹ ہے. تو اگر آپ نے اسی انتخاب, تو پھر 2018 سے تحریک کس کے لیے چلائی تھی آپ نے؟ صرف اس لیے کہ ہمیں اقتدار مل جائے تو یہ ہمیں قابل قبول ہے الیکشن, اور اگر پی ٹی آئی کو ملے تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو میرا خیال اس چیز کو ہمیں ذرا دیکھیں, ہم سیاستدان ہیں, ہم تحریکوں میں اکٹھے رہتے ہیں, ہم نے جمہوریت کے لیے ساری عمر قربانیاں دی ہیں, ہم نے کوڑے کھائے ہیں, ہم نے جیلیں دیکھی ہیں. کیا یہ وہ الیکشن کو ہم سب مان لیں؟ اگر یہ اس طرح مانیں گے تو پھر کل کو کچھ اور ہوگا, پھر یہ لوگ چیخیں گے آج ان کے پاس حکومت ہے تو الیکشن ٹھیک ہے, کل ان کے پاس نہیں تھی تو جی جعلی تھا. میں تو 2018 میں بھی کہہ رہا تھا کہ الیکشن غلط ہوا ہے, جعلی, اور میں 2024 میں. لیکن غوری صاحب پھر عدم اعتماد کی تحریک کیوں لائے تھے یہ لوگ؟ آپ لوگوں نے اس وقت کچھ بولا کیوں نہیں عدم اعتماد کی تحریک پہ؟ تو مولانا صاحب ہمیں بلال بھائی معذرت, قطع کلامی کے لیے معذرت, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن ٹھیک ہے. ہمیں خیبر پختونخوا میں بہت سے حلقوں پہ اعتراض ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں غلط ہوا, پنجاب میں ہمیں اعتراض ہے بہت سارے حلقوں میں ہمارے ساتھ غلط ہوا, سندھ میں ہمیں اعتراض ہے. آپ نے ناصر الدین محمود کا نام لیا, ناصر الدین محمود PS 91 سے الیکشن لڑ رہے تھے, ہمیں وہاں پہ اعتراض ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. تو ہمیں مختلف جگہ پر اعتراض ہے. دیکھیں اعتراضات ہیں. اسلم غوری صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے تھے اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب بنا رہے تھے. آج یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے سے پریشر باجوہ صاحب کا تھا, فیض صاحب کا تھا؟ آج یہ باتیں پھر بے معنی ہو گئی نا جب اس وقت آپ نے آواز نہیں اٹھائی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کویسچن کے جواب میں کہتے ہیں, تو یہ دونوں فرق ہوتا ہے. ایک بات آپ کہہ رہے ہیں, ایک بات آپ کو کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں. اگر ہم اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ نہ چلتے جنہوں نے تحریک میں ہمارا ساتھ دیا تھا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم عمران خان کی اس حکومت کو تقویت دے رہے ہیں, اور پھر ہم پہ یہ ملبہ سارا ہم پہ گرتا کہ یہ دیکھو عمران خان کو بچانے کے لیے میدان میں اتر گئے. ہم نے 16 ماہ کی حکومت میں ان کے ساتھ دیا. ہم بالکل پیپلز پارٹی مانے نہ مانے, لیکن میں کہتا ہوں کہ 16 ماہ کی حکومت نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو ہم اپنے شیئر کے مطابق اس کے حصے دار ہیں. اگر 16 ماہ کی حکومت نے اچھا کام نہیں کیا تھا تو ہم اپنے شیئر کے مطابق اس کا بھی حصے دار ہیں. جب مل کے آدمی چلتا ہے تو یہ ساری باتیں اس حد تک دیکھی جاتی ہیں. اس وقت ہم مل کے چل رہے تھے, ہمارے فیصلے اسی انداز میں ہوئے. اور دیکھیں میں ایک اقلیت تھا, میرے ساتھی سارے اگر عدم اعتماد لانا چاہتے تھے, چاہے اس کے پیچھے کون تھا کون نہیں تھا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, تو میں نے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیا اور ہم اس کا حصہ بنے. اب میں اکیلا سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا تو یہ بھی نامناسب تھا. جی اب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ تمام ساتھی جن کا آپ نے ساتھ دیا عدم اعتماد کی تحریک میں, اور اس کے باوجود یہ پتا تھا کہ وہ کون لے کر آ رہا ہے یا کون سارے اعتراف کر چکے ہیں آپ لوگ, اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ساتھی آپ کا ساتھ دیں؟ ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ جی انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے, ان ساتھیوں کو بھی میدان میں آنا چاہیے. جیسے ہم نے میاں صاحب سے بھی درخواست کی ہے, ہم نے تو جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اور جناب خورشید شاہ صاحب تشریف لائے تھے, میں بھی اسی اجلاس سے بیٹھا تھا. ہم نے ان سے بھی درخواست مجھے ایک بات کی تصدیق کرنی ہے کہ کیا مولانا صاحب کے لیے صدارت کے عہدے کی بات ہوئی تھی؟ کوئی پکی بات یار میرے پاس ووٹ ہوں گے تو صدارت ہوگی یار, کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میرے پاس ووٹ ہی نہیں ہے تو صدارت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے, یہ تو صرف اس طرح کی باتیں ٹیبل سٹوریاں ہوتی ہیں, اور دوسرے کے جب کردار کشی کسی کرنی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی عجیب چیزیں نکل آتی ہیں. اسکرپٹ کہاں سے آتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتا ہے. بالکل مجھے اندازہ ہے. ایک دن جب مولانا صاحب نے پہلی پریس کانفرنس کی, اس کے بعد کس طرح سے جناب موسمیاتی چڑیاں اٹھ کے آ گئی اور سارے ایک ہی قسم کی پریس کانفرنس سارے کر رہے تھے. تو آپ کو ہم سب کو پتا ہے, چاہے ان کو PPP والے دوستوں کو پتا ہے, نون کو ہی پتا ہے یہ کہاں سے اسکرپٹ آتا ہے, کون کون بیٹھ کے پڑھنے کے لیے ان کے لوگ تنخواہ دار بیٹھے ہوتے ہیں. ہم ان سب باتوں کو جانتے ہیں. جب میرے پاس ووٹ ہوں گے
تو میں صدارت کا امیدوار بھی ہوں گا، پرائم منسٹر کا امیدوار بھی ہوں گا، جب نہیں ہوں گے تو میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ جی ٹھیک ہے چٹان صاحب، ایک آخری کامنٹ بھی چاہوں گا. یہ تمام گفتگو اپنی جگہ ہے. عدم اعتماد کی تحریک پر بڑے جو ہے وہ انکشافات ہوتے نظر آ رہے ہیں. مولانا صاحب نے خود جو ہے وہ اس پر بات کر دی ہے. ذرا پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ جے یو آئی پھر اس وقت ساتھ تھی، اب نہیں ہے، بڑے انکشافات کر رہے ہیں. دیکھیے جی، سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ پی ڈی ایم کا جو اس وقت کا بیانیہ ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اعتماد لائیں گے. یہ ہم نے کسی کے کہنے پہ نہیں لایا تھا. پی ڈی ایم میں اختلافات بھی اس چیز پہ ہو گئے تھے کہ مولانا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پہلے ہم استعفائے دیں گے، ہم ضمنی الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے، ہم سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم کوئی غیر آئینی غیر جمہوری طریقے پہ نہیں جائیں گے، ہم آئینی اور جمہوری طریقے سے اس سلیکٹڈ حکومت کو نکالیں گے. اور ہمیں 2018 کے انتخابات پہ بھی تحفظات تھے. باقی پارٹی اسمبلیوں میں نہیں آ رہی تھے. ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی سسٹم کو چلانا ہے، آپ لوگ اسمبلیوں کے اندر آئے. پھر ہم نے وہ انتخابات کو تسلیم کیا. ہم نے بھی تسلیم کیا، جماعت علماء اسلام نے بھی تسلیم کیا، مسلم لیگ نون نے بھی تسلیم کیا. ہم نے تو اس حد تک اس کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ معیشت پہ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے. ہم تو اس حد تک ان کو کہا. وجہ کیا تھا کہ ہم اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ یہ ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اب بھی اگر ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آؤ مل کر بیٹھے، آئندہ کے لیے کوئی اس طرح کا پروگرام بنائے کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہو، الیکشن میں لوگ نہیں مرے. ہمارے 4-5 ورکر شہید ہو گئے یہ الیکشن مہم میں. بالکل. تو ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے کوشش کریں. اگر اس ٹائم پہ اس سسٹم کو ہم ڈیریل کریں گے تو یہ ہمارا ملک مزید ایڈوانچروں کا اور اس طرح کے کاموں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم تو سسٹم چلانے کے لیے 2018 میں بھی تسلیم کیا تھا، اور اس بار بھی یہ مینڈیٹ جو آیا ہے اس کو سسٹم چلانے کے لیے ہم نے تسلیم کیا ہے. ورنہ تحفظات تو ہمارے 2018 میں بھی تھے، اب بھی ہے. میں ذرا ایک آخری وقت کم رہ گیا انصب، میں چاہوں گا اس پر کاؤنٹر کامنٹ بھی کریں اور ذرا یہ بھی سوال کا جواب دے دیں کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ کس طرح سے نمٹے جائیں گے؟ کوئی اکنامک پلان بھی ہے واضح، یا پھر سے یہی ہوگا کہ ابھی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، اس کے بعد بجٹ پیش کرنا ہے، اور مہنگائی جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں مہنگائی اس وقت آسمانوں کو چھونے جا رہی ہے؟ دیکھیے، اگر مہنگائی آسمانوں کو چھونے جا رہی ہے تو اس میں کوئی ہمارا قصور نہیں ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے. میاں صاحب بہت خاص ہدایت کر چکے ہیں کہ ہم نے پوری اس قسم کی پالیسیز بنانی ہے معاشی، اور ہمارے پاس یقیناً پلان موجود ہے، ہمارے پاس معاشی ٹیم موجود ہے کہ اس قسم. اور اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ بار بار درخواست کر رہے ہیں تمام دوستوں سے کہ تمام لوگ آ کے بیٹھیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھے مشورے ہیں تو ہمیں دیجیے، تاکہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے. اور آج میں بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم شہباز صاحب کی حکومت کو ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی پالیسی بنائیے کہ عوام کو مہنگائی جو ہے وہ کم سے کم عوام کی طرف مہنگائی ڈالی جائے اور اشرافیہ کے اوپر جو ہے اس کا بوجھ ڈالا جائے. تو ہم بالکل انشاءاللہ یقیناً دیکھیں، حالات تو اچھے نہیں ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. پاکستان کے معاشی حالات اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہیں. میاں شہباز شریف صاحب پہلی تقریر جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کی، اپوزیشن جو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بہت شور شرابہ کیا گیا، لیکن اور تقریر کو کوئی اچھا کوئی دنیا کے اندر وہ کوئی اچھی تصویریں نہیں تھی کہ جس طرح شور شرابہ اپوزیشن کر رہی تھی میاں صاحب کی تقریر کے دوران. لیکن ان حالات میں بھی میاں صاحب نے بار بار کہا ان سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک میثاق مفاہمت کیا جائے، ایک میثاق معیشت کیا جائے، تاکہ تمام سیاسی پارٹی وہ صرف وہ لوگ نہیں جیسے کہ پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے ساتھ حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ دوست بھی جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ سنی اتحاد کونسل، جیسے کہ جی ڈی اے، وہ تمام دوست بھی، جمعیت علماء اسلام، وہ تمام دوست بھی اس میں آن بورڈ ہوں، تاکہ فیصلے وہ کیے جائیں جس سے پاکستان کو جلد از جلد ان معاشی مسائل سے نکالا جائے. اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے، میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ 2030 تک انشاءاللہ ہم پاکستان کو G20 ممالک میں شامل کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کر کے رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسلم غوری صاحب آپ کا، خنزادہ چٹان صاحب آپ کا، انصر رضا صاحب آپ کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے وہ اپوزیشن کتنا ٹف ٹائم دیتی ہے حکومت کو، اور جو حکومت میں بیٹھے ہوئے وہ اتحادی حکومت ہے. ماضی کی جھلکیاں بھی کچھ نہ کچھ نظر آتی ہیں، کیونکہ ماضی کے اندر یہ اتحادی حکومت بن چکی تھی. اب دیکھنا یہ کہ یہ حکومت کتنی دیر تک چلتی ہے اور پاکستان کو معاشی کٹہرے سے کیسے باہر نکالتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اللہ حافظ.